عالیہ اپنی خالہ کی بہو تھی اور بہت چاہتوں سے بیاہ کر لائی گئی، لیکن ساس کا بدلتا رویہ اسے موت کی وادی میں چپ چاپ کب چھوڑ آیا پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی کے دوسرے دن گھر کے تمام ملازمین نکال دیے گئے۔ احمد اپنے والدین کا سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ دیہات میں رہنے والا حمید اللہ کا یہ خاندان اپنے مال مویشی اور زمینداری میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن رواج کے مطابق بیٹے نے مڈل تک تعلیم حاصل کی اور نوکری کے لیے دبئی چلا گیا۔ 2 سال دل لگا کر اتنا کمایا کہ والدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ گھر میں ہر نئی ایجاد موجود تھی، غرض یہ کہ کسی چیز کی کمی تھی بھی تو احمد کی کمائی سے پوری ہوئی۔ احمد کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ لوگ احمد کی بیوی کی قسمت پر رشک کرتے۔ احمد کی بیوی کو آئے چند دن گزرے کہ ساس جو کہ خالہ بھی تھی، بہو اور بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ سارا پیسہ جو احمد نے کمایا چھین لیا گیا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں در در بھٹکنے لگے۔ احمد کو موروں کی بیماری لاحق ہوئی۔ اب وہ دوبارہ دبئی جانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ شاید اسی بات نے والدین کی تمام امیدیں خاک میں ملا دی تھیں۔ احمد کے ماما جی نے حالات کی سنگینی کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی صلح کروائی۔ صلح زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ دونوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ اولاد کی امید لگی تو ایک بار پھر سے خالی ہاتھ گھر سے بے گھر کر دیے گئے۔ اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، مگر خوشیاں ان سے کوسوں دور تھیں۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد سے عالیہ بیمار رہنے لگی۔ ادھر شوہر کی والدین سے گرما گرمی سے پریشان رہنے لگی۔ ہر وقت رونے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ ساس کی جلی کٹی اور بیٹا چھین لینے کی باتیں اسے چین نہ لینے دے رہی تھیں۔ احمد کے پاس بیوی کے علاج کے لیے 1 روپیہ نہ تھا۔ عالیہ کی بیماری اسے لمحہ لمحہ کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا، مگر عالیہ کے لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ احمد کام کی تلاش میں نکلا۔ کچھ دن بعد خبر ملی احمد نے خودکشی کر لی۔ ماں باپ رو رو کے بے حال ہو گئے۔ آج احمد کے والدین اپنا غرور خاک میں ملا چکے تھے، مگر بے سود۔ زندگی میں والدین نے لاوارث کر دیا، اس کی ہر چیز سے محروم کر دیا۔ احمد کی موت عالیہ سے اس کی زندگی بھی لے گئی۔ عالیہ کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور وہ بیٹے کو اس دنیا میں اکیلا کر گئی۔ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ روز ہی ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ خسائل سے بھری بیٹی کے بہو بنتے ہی کئی خامیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ خود ساختہ ہوتی ہیں یا حقیقی، یہ بات سب ہی اچھے سے جانتے ہیں۔ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے اسے دوسروں کی مدد اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ اگر فرد ہی مل کر نہ رہیں تو بنیاد یقیناً کھوکھلی ہوگی۔ معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے۔ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، دکھ سکھ بانٹتے ہیں، تو ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے، اور اسے پنپنے کے لیے رشتوں میں محبت اور قربانی کے جذبات درکار ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک اہم کردار بہو ہے، وہ لڑکی جسے ماں باپ بچپن سے جوانی تک سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں۔ جب پرائے گھر جاتی ہے تو خود پرائی ہو جاتی ہے۔ والدین، بہن بھائی، سہیلیاں اور رشتہ دار پل بھر میں بیگانے کہلائے جاتے ہیں۔ سسرال ہی تمہارا اصل گھر ہے۔ بیٹی کبھی اس گھر کو چھوڑنا نہیں۔ ڈولی اٹھی ہے، اب جنازہ ہی جائے گا۔ والدین کی نصیحتیں بیٹی کا دل چیر دیتی ہیں۔ پیدائش سے اب تک کی ساری محبتیں، ساری ریاضتیں سسرال کے باہر دم توڑ جاتی ہیں۔ سسرال ایک نیا گھر جہاں نئے خواب لے کر آنے والی ہر لڑکی ان کے چکنا چور ہونے پر جیتے جی مر جاتی ہے، لیکن پاک ہے وہ رب جس کے قبضے میں یہ جان ہے۔ بڑی حوصلہ مند تخلیق ہے عورت، جو کہ سہ جاتی ہے، رک جاتی ہے، سہم جاتی ہے، مگر گھر ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق سے سکون کو تعبیر دیا ہے کہ یہ بیوی، بیٹی، بہن اور ماں ہر کردار میں سراپا سکون ہے۔ ماں ہے تو اس کی گود زمانے بھر کے دکھوں کا مداوا بن جاتی ہے۔ اس کے آنچل کی ہوا جنت کی معطر ہواؤں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ بیوی ہے تو آنکھوں میں چھپے آنسوؤں کو، دل میں دفن دکھ کو پل میں بھانپ کر اپنے پیار سے، محبت سے، دل جوئی سے حوصلہ دیتی ہے۔ دنیا کی دوڑ دھوپ سے تھک جانے پہ
اس کی مسکراہٹ صدیوں کی تھکن زائل کر دیتی ہے۔ بہن ہو تو ہر مایوسی کے لمحے میں کندھے پہ ایسی تھپکی دیتی ہے کہ امید اس مرجھائے ہوئے وجود سے کسی کومپل کی طرح نکلتی ہے۔ ابا کی ڈانٹ سے بچانے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر مشکل لمحے میں ڈھال بن جاتی ہے۔ بیٹی ہے تو ایک نئی شروعات کرنے لگتی ہے۔ گھر کا ہر کام اس کی پسند اور مرضی سے ہونے لگتا ہے۔ باپ، بھائی، چچا، ماما، دادا، نانا سب کی نظر کا نور ہوتی ہے۔ پل بھر میں آنکھ سے اوجھل ہو تو گھر کھانے کو دوڑتا ہے۔ رحمت الہی کا رتبہ پانے والی گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ ان سب کے ساتھ ایک مظلوم کردار اور بھی ہے، جسے نبھاتے نبھاتے عورت خاک ہو جاتی ہے مگر صلہ کچھ نہیں۔ وہ کردار ہے بہو۔ معاشرہ تنگ نظر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بیٹی کی شادی ٹھاٹ سے کرنا ایک عام سی بات ہے، لیکن افسوس کہ بیٹے کی نسبت سے آنے والی لڑکی جو کہ بہو ہے، اس کے لیے گھر اور گھر والوں کے دل دونوں تنگ ہوتے ہیں۔ یہاں قوسین میں بیٹی لکھنے کا مقصد سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ کہہ دینے سے ہو جانا ممکن ہے۔ ایک لڑکی جو ماں باپ، بہن بھائی سب رشتے ناطے چھوڑ کر آتی ہے، اگر اسے وہ عزت، محبت اور مقام نہ ملے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ والدین کی انا نے 2 زندگیاں چھین لی۔ افسوس کہ معاشرہ تنگ نظر ہو گیا۔